الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ یاسین کی آیات پر درس ہو رہا ہے. 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. آپ صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آپ ایسے شخص کو مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دیجیے. انا نحن نحیی الموتى. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا وآثارهم. اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں، جو نشانات ہیں، ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور دنیا میں ایسا طبقہ آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا. اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی بڑی اہم ہے کہ آپ کی نصیحت کس پر اثر کرے گی. اگر آپ کسی کو قرآن کی آیات اور اللہ کے احکامات بتلاتے ہیں تو کس پر آپ کی نصیحت اثر کرے گی، کس پر قرآن کی آیات اثر کریں گی؟ تو فرمایا نمبر 1 وہ آدمی کہ جو نصیحت کی پیروی کرے. آپ جو نصیحت اس کو بتائیں وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اور نمبر 2 جو اصل بات ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. اور خدائے رحمان پر بغیر دیکھے
جیسے ایمان لایا ہے ویسے ہی ڈرے. خشیت اس کا ترجمہ ہم ڈرنے سے کرتے ہیں. عربی کے اندر ایک لفظ خوف کا بھی استعمال ہوتا ہے, ایک لفظ خشیت کا بھی استعمال ہوتا ہے. خوف کا مطلب ہے ڈرنا, لیکن ایسا ڈرنا جیسے شیر سے انسان ڈرتا ہے, اس کو کہتے ہیں خوف. اور خشیت کا مطلب ہے محبت والا ڈرنا, کہ کسی کی عظمت دل میں ہو پھر ڈرے, محبت دل میں ہو پھر ڈرے, جیسے والد سے ڈرتا ہے. اب اس کو خوف نہیں کہیں گے, خشیت کہیں گے. والد سے محبت کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے. استاد سے ڈرتا ہے, اپنے شیخ سے ڈرتا ہے, یہ خشیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ کی نصیحت اس پر اثر کرے گی جو خدائے رحمان پر بغیر دیکھے ایمان لانے کے بعد اس سے ڈرے. یہ وہ بات ہے جو میں بارہا پہلے بھی عرض کرتا رہا اور قرآن بتاتا رہا. یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف آج ہماری نظر نہیں ہے. وہ کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. خدائے رحمان سے ڈرے بغیر دیکھے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈر رہا ہے. آج ڈرتے ہیں معاشرے سے, آج ڈرتے ہیں گھر والوں سے, آج ڈرتے ہیں دوستوں سے. انسان وہ والا عمل جو معاشرے کی نظر میں ابھی برا ہے, جس کی برائی ابھی تک معاشرے کے اندر موجود ہے, وہ والا عمل کرنے سے ڈرتا ہے کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے, بھائی کو پتہ نہ چل جائے, بیوی کو پتہ نہ چل جائے, اولاد کو پتہ نہ چل جائے. وہ خرابی شراب کی خرابی ہے, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے. ڈرتا ہے پتہ چل گیا ناراض ہو جائیں گے. لیکن وہ خرابیاں, وہ برائیاں جو اس وقت معاشرے میں رچ بس چکی ہیں, اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتلانا چاہتے ہیں. اب معاشرے کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ بیوی کو بھی پتہ چل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بیٹا جو شراب پیے اس پر والد کی ناراضگی کا ڈر ہے, لیکن وہی بیٹا نماز نہ پڑھے تو والد کا کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نہ پڑھنا معاشرہ اس کو قبول کر چکا ہے. قرآن کریم کی نصیحت پر عمل نہ کرنا معاشرہ قبول کر چکا ہے. مکس گیدرنگ, عورتوں اور مردوں کا اختلاط, شادیوں کے اندر عورتوں اور مردوں کا ایک ہی جگہ پر بیٹھنا, کھانا کھانا, کسی بھی فنکشن کے موقع پر مرد و عورت کا اجتماع, یہ زندگی سے نکل چکی اس کی برائی. اس لیے اکٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. ماں باپ کے نزدیک بھی اگر بیٹا لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے کوئی مسئلہ نہیں. کزن گھر میں آ کر رات اس کے ساتھ گزاری جائے کوئی مسئلہ نہیں. برائی نکل گئی زندگی سے, برائی نکل گئی. لیکن اللہ بتا رہے ہیں وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, جس کے دل میں خدائے رحمان کا ڈر ہوگا, وہ چاہے معاشرہ کسی کو برا سمجھے نہ سمجھے, اللہ کی نظر میں برا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. بس اس کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے کہیں خدائے رحمان, کہیں میرے پالنے والے, ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ ناراض نہ ہو جائیں. جس کو اس کی فکر لگ گئی اس کی پھر تنہائی لوگوں کے مجموع سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کے مجموع میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے, لیکن تنہائی میں اور زیادہ ڈرتا ہے. اس کی تنہائی, اس کی الگ پن اور اس کی خلوت اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. اس کی جلوت تو ہوتی ہی پاکیزہ ہے, لیکن جب اس کے دل میں ڈر آتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے اگرچہ کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی, اگرچہ کوئی قانون دنیا کا موجود نہیں ہے, لیکن مجھے ایک ذات اللہ کی دیکھ رہی ہے, جس کے بارے میں میرے عارف پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ کا یہ شعر بہت مشہور ہوا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کہ دنیا والوں کی نظروں میں چھپ گیا. یہ وہ خشیہ الرحمن بالغیب, یہ خشیت. آج اسی خشیت کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. آج مسلمان معاشرے کو اسی خشیت کی ضرورت ہے. یہ خشیت ہمارے دل سے نکال دی گئی ہے. گناہوں کا صدور, گناہوں کا ظہور اور بار بار گناہوں کے نظارے بار بار اتنے کرائے گئے, آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا.
مرد و خواتین دونوں کے لیے ایک بات ہے، ایک جیسی بات ہو گئی. خواتین کے گلے میں دوپٹہ ہی نکل گیا، سر سے پردہ تو اترا ہی، گلے کا دوپٹہ بھی گیا. بے محابہ خواتین ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں، نامحرم سے جا کے گفتگو ہو رہی ہے، دل میں احساس تک نہیں. ورنہ یہی وہ خاتون تھی، تصور نہیں تھا کہ وہ کسی نامحرم سے جا کر گفتگو کر سکے. یہ تصور نہیں تھا. کچھ نسلیں پیچھے چلے جائیں. وہ خشیت دلوں سے نکل چکی. اس لیے یہ بڑی اہم قرآن کریم نے بات فرمائی. اور جو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وہ اس آیت پر جب آئیں تو یہ ذہن میں رہے وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ خدائے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں موجود ہوتا ہے. یہی وہ خشیت اللہ ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتی. یہی وہ خشیت ہے جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. صرف ایسا نہیں کہ بس ہم سمجھے دو چار باتوں سے، ہر قسم کی نافرمانی سے، حرام کمانے سے، بد نظری سے، غلط مناظر دیکھنے سے، سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں سے، ہر ایک سے حفاظت کرنے والی چیز خشیت اللہ ہے. اللہ کا خوف یہ دل میں آ گیا. اور یہی وہ چیز تھی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ تو بتانا ہی کیا. وہ تو ابھی کتاب الرقاق اگر میں نے کھولا تو اس میں اتنی احادیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کی کیفیت کیا تھی. آپ کی ذات اقدس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ ایسے نرم ہوا کرتے تھے، مصافحہ کرنے سے ایسے لگتا تھا جسے ریشم کے اندر ہاتھ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی یہ کیفیت. اندر دل کتنا نرم تھا. وہ ابھی اس طرف گیا تو بات آگے بڑھ جائے گی. دل نرم کہ رات کو ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزر جاتی. اور یہی چیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ایک مرتبہ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، زنا کا صدور ہو گیا. دنیا کی کوئی آنکھ موجود نہیں تھی، کوئی وہاں پر پولیس موجود نہیں تھی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی وہاں پر جا کر پکڑا نہیں گیا. وہ خود آ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ بات تھی وخشی الرحمن بالغیب. دل کے اندر خشیت تھی جس نے مجبور کر دیا کہ دنیا کی یہ سزا اپنے اوپر جاری کروا لو، کل اللہ کا سامنا کس منہ سے جا کر کریں گے. یہ خشیت، یہ وہ چیز ہے جو آج ہماری اشد ضرورت ہے. اس وقت معاشرے کو، مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر میں، ہمارے بازاروں میں، ہر جگہ پر اس کی ضرورت. اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ایک بزرگ تلقین کیا کرتے تھے کہ جب یہ روزانہ یہ 3 جملے پڑھ لیا کرو: اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ حاضری، اللہ میرے پاس حاضر ہے، موجود ہے. اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ بار بار زبان سے جو جملہ نکلے گا ایک دن دل پر اثر کر جائے گا، اور جب احساس پیدا ہو جائے گا پھر کسی کیمرے کی آنکھ کی ضرورت نہیں رہتی. ایک شریف بچہ اپنے والد کی نگاہ غضب سے ڈرتا ہے. شریف بچہ جس کے دل میں شرافت ہے، والد ناراض نہ ہو جائے. ایک مسلمان، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے. آج فکر ہے معاشرہ ناراض ہو جائے گا. آج ڈر ہے، دنیا کا ڈر ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ بات بار بار زبان پر آتی ہے. کبھی یہ بھی دل میں آیا کہ اللہ قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا میں نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا دیا؟ یہ جسم کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ کا عطا کردہ، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے مہربانی. یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نعمتوں کے اندر ہم نہا رہے ہیں. اتنی نعمتوں کی بارش ہے رب تعالیٰ کی، اور پھر اسی نعمت کے ساتھ بجائے اللہ سے ڈرنے کے دنیا سے ڈر رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی فکر ہے ابھی تک. یہ خواتین کو بھی لوگوں کی فکر ہے. شادی اگر سنت کے مطابق ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اچھا کیا کہے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا اللہ کیا فرمائیں گے قیامت والے دن؟ میرے دین کے اندر تمہیں کیا نظر آیا؟ میرے محبوب کی سنت کے اندر کون سی ایسی کمی تھی جس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ کون سی ایسی چیز نظر آئی؟ وجہ وہی ہے، خشیت نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے دنیا اور مادیت ہمارے اوپر اثر کرتی چلی جا رہی ہے نا، یہ دل سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. دل کی سختی، گناہوں کی وجہ سے دل کی سختی،
دنیا کی محبت کا غلبہ، دل کی سختی، دل سخت ہو گیا، اب رونا بھی نہیں آتا، رونا بھی نہیں آتا، روتے دنیا کی وجہ سے۔ رب کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے آ کر 2 منٹ کی دعا ہی نہیں کر سکتے ہم، کہ رو کر دعا کر لیں، مانگ لے اللہ سے، 5 منٹ میں تھک جاتا ہے، ختم، چھٹی، بس اب اس کے بعد دعائیں ختم دعائیں، کس سے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ خشیت ہو دل میں، دل نرم ہو تو دل دیکھو کیسے بہتا ہے، اس آگے کیسے کام بنتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت مانگی، خشیت، اور اسی کے لیے اللہ تبارک یہ دعا عرض کی، اے اللہ مجھے اپنی خشیت اتنی عطا فرما جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، میری اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ مجھے گناہوں سے روکنے والی چیز رب کی خشیت ہے، اللہ کی عظمت۔ دل میں جتنی بڑائی بڑھتی چلی جائے گی، عظمت بڑھتی چلی جائے گی، خشیت آتی چلی جائے گی، میری زندگی پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا کسی کو گناہ سے، روکنے والی چیز خشیت ہے۔ اس لیے تنہائیاں ان کی زیادہ پاکیزہ گزرتی ہیں جن کے دلوں میں خشیت آ جاتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کا اگر تذکرہ کیا لمبی بات ہے، رات کو ایک آیت پڑھتے پڑھتے اسی کے اندر روتے روتے رات گزر گئی۔ خشیت، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اسی میں آ جائے گا۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، آج کے دن مجرم الگ ہو جائے، آج کے دن نافرمان الگ ہو جائے، پتہ نہیں میرا شمار مجرمین میں ہوگا یا اللہ کے فرما برداروں میں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ساری رات ایک آیت پڑھتے پڑھتے گزر گئی، ھذا یوم لا ینطقون، یہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن کسی کی زبان کچھ بول نہ سکے گی، اس دن کوئی معذرت بھی کرنا چاہے گا، معذرت بھی قبول نہ ہوگی۔ ان کی راتیں رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری میں، اشک باری میں گزرا کرتی تھی، اور ہماری راتیں گنہگاری کے اندر گزرتی، نعوذ باللہ، ہماری راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی، اور ہم سمجھتے میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ مجھ سے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں مجھ جیسا کوئی نیک انسان ہی کوئی نہیں ہے، میرے اندر میں کا بت اتنا بھر گیا کہ مجھے فکر ہی نہیں، بس دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جس کے دل میں خشیت آ جاتی ہے اس کو اپنی برائی کے علاوہ کسی کی برائی نظر نہیں آتی، کہ دنیا میں میں سب سے برا، دنیا میں میں سب سے برا۔ اور اس خشیت لینے کے لیے ضروری اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ یہ قرآن ہے جو دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے، دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے۔ حضرت میمون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے، بڑھاپے کی حالت ہے، چلا نہیں جاتا، پھر بھی چل کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دل میں کچھ سختی معلوم ہو رہی ہے کچھ دنوں سے۔ ایسی فکر کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہی کیفیت، دل میں سختی پیدا ہو رہی ہے، کوئی آپ نصیحت فرما دیں دل کی سختی دور ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کچھ اور نہیں کہا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، خود بھی روتے چلے جا رہے تھے، حضرت میمون بھی رونے لگے، کہا جزاک اللہ، آپ نے میرے دل کی سختی دور کر دی، یہ قرآن کی برکت سے۔ یہ تو قرآن وہ ہے جو کافروں کے دل کو ہلا دیتا ہے، ان کے دلوں کی تاروں کو ہلا دیتا ہے۔ مسلمان کا دل نہ ہلے، مسلمان کے دل پر قرآن سن کر کوئی فرق نہ پڑے، اتنا سخت ہو گیا، پتھر سے بھی سخت۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے، اللہ کی خشیت کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے بعض پتھر اوپر سے نیچے کی طرف لڑک جاتے ہیں، اور بعض پتھروں کے اندر یہ کیفیت بنتی ہے وہاں سے پانی کے چشمے بہنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے پانی ایسے بہتا رب تعالیٰ کے لیے، وہ دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، ورنہ جس کے دل کے اندر خشیت آ جاتی ہے اس کی آنکھوں سے پانی ایسے بہتا ہے، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ ثم یصیب شیئا من حر وجهہ الا حرمہ اللہ علی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کوئی مومن بندہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن بندہ بندی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں خشیت ہے، اب کوئی قانون نہیں ہے، اب کوئی کیمرہ نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں رب کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور زیادہ نہیں نکلے، 2-3 ہی نکلے، اور وہ بہ کر اس کے رخسار پر آ گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے من خشیتی کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا امت کو سکھلانے کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے،
کہ اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما، حتی لتین، موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی، موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی، تشفیان القلب، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں، ان آنکھوں کے آنسوؤں سے میرے دل کو شفا مل جائے، بظروف الدموع من خشیتی کا قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، اس دن سے پہلے جس دن انسان کی داڑیں انگارے بن جائیں گی اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے گا، اس دن سے پہلے اے اللہ تو مجھے دو آنکھیں ایسی عطا فرما دے۔ یہاں تو اللہ کے سامنے تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکلے۔ یہ خشیت جب پیدا ہو جاتی ہے کام بناتی ہے، خشیت نہیں تو اللہ کا ڈر وہ ہے، یہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ خشیت دل میں نہیں ہے، خشیت پیدا کرنے کا نسخہ بھی موجود ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بے پیاسے کو پیاس عطا کرتی ہے، اور جو پیاس والا ہے اللہ اس کو اپنی شراب محبت پلا دیتے ہیں۔ اگر بے پیاسے ہو، خشیت نہیں ہے، اللہ سے عرض کرو یا اللہ خشیت پیدا فرما دے۔ حضور نے یہی دعا مانگی، اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت یہ بھی زندگی سے نکل گئی۔ فرصت ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا سے فرصت نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آج کل تو شارٹ کلپ نے ہمارا دماغ خراب کر دیا، چھوٹی چھوٹی کلپ دیکھنے کے چکر کے اندر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح شام ایک ہی کام ہے، کوئی کام نہیں ہے، یہی کام رب کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کھول لیتے، دلوں کے تار ہل جاتے، دلوں پر جو تالے لگ گئے نا تالے یہ کھل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر رو لیتے تو اللہ اس دلوں کی بنجر زمین کو آباد کر کے اس میں اپنی محبت کا بیج ڈال دیتے، اور ایسا بیج ڈلتا کہ اس سے ایسا درخت پروان چڑھتا کہ پھر بندے کے دل اور دماغ سے کیا بندے کے اعمال سے پتہ چلتا یہ واقعتاً وہ ہے جو چلتا جا رہا ہے، لیکن اس کی چال سے پتہ چلتا یہ اللہ کا پیارا جا رہا ہے، جس کو دیکھ کر بندہ مجبور ہو جاتا یہ کہنے پر تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے۔ آج یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس رب کے سامنے رونے کی ضرورت ہے۔ یہ خشیت ہی ایسی چیز ہے، یہی ایک واحد چیز اگر آ گئی زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ کہ انسان کو پتہ چل جائے گا میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں کہ میں نے سب سے بڑے مالک کو ناراض کر دیا، اس سے بڑا خسارہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ خشیت ہی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، یہی باز پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کو لائیں اور اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ ذکر یہ کام بنا دیتا ہے، ذکر بھی کام بناتا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ دل کی پالش کر دیتا ہے، یہ دل کے اندر سے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوارات بندے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تب جب بندہ روزانہ کوشش کرے، چلتے پھرتے عادت ڈال لیں، استغفار کی عادت ڈال لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، کوئی بھی ذکر، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کسی ایک کو تو اپنی زندگی میں لائیں۔ زبان سے نکل کیا رہا ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے میں اس زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ دنیا دنیا دنیا، رب کا تذکرہ کتنا ہے؟ دنیا میں آئے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اب جی رہے ہیں گناہوں کو یاد کر کر کے، نعوذ باللہ، گناہوں کے تذکرے، جہاں بیٹھ جاؤ گناہوں کا تذکرہ، یہاں غیبت، یہاں چغلی، یہاں بہتان، یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات۔ اس لیے یہ اس وقت میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا فبشر ہو، ان کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور عزت والے ثواب کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور عزت والا ثواب جو اللہ کل قیامت والے دن عطا فرمائے گے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا ہاتھ سے جائے گی، دنیا ہاتھ سے نہیں جائے گی، میں بارہا پہلے عرض کر چکا، دنیا ہاتھ سے نہیں جائے گی، دنیا اتنی آئے گی کہ جوتوں کو جھاڑ کر چلنا پڑے گا، جوتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پہنچا دیں گے۔ دنیا اتنی آئے گی، دنیا دل سے نکل جائے، مولا دل میں آ جائے، اس دن دیکھیں دنیا پھر قدموں میں کیسے آتی۔ آج دنیا دل میں ہے اس لیے دنیا آتی نہیں ہے، جس دن یہ دنیا دل سے نکلے گی اس دن اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر یہ دنیا بھی بھاگ کر ہمارے پیچھے آئے گی۔ کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں۔
اللہ سب پوری فرمائیں گے، لیکن اصل چیز مولا ہے، اللہ ہے، جس کو اللہ مل گیا سبحان اللہ، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پھر اس کو یہی فکر ہے اللہ ہو گیا میرا تو بس، اب کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اب اگر کچا گھر بھی ہونا تب بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ دال سے روٹی کھاتا ہے نا، اس میں بھی اس کو بریانی کا مزہ ملتا ہے، اس میں بھی اس کو مرغی کا مزہ ملتا ہے۔ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ اڑہڑ کی دال کھا رہے تھے اور فرمایا حکیم اختر مجھے اس میں مرغی کا مزہ آ رہا ہے۔ کہا حضرت اس میں مرغی کا مزہ؟ تو فرمایا مرغی کس کے ہاتھ سے ملتی ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو کہا دال کس کی طرف سے ملی؟ کہا اس اللہ کی طرف سے۔ فرمایا تمہاری نظر چیز پر ہوتی ہے، میری نظر دینے والی ذات کی طرف ہے، اس ذات کی طرف سے مل رہا ہے، تو مزہ کیسے نہیں آئے گا؟ ہم تو چیزوں کے ذائقوں میں ہی رہ گئے۔ ارے اصل ذائقہ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ وہ جو انسان کھانا کھاتے وقت اگر نظر رب کی طرف چلی جائے، ہر لقمے میں اللہ ایسا مزہ عطا فرمائے، بندہ حیران رہ جائے کہ رب تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کا مزہ عطا فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا انسان کا تعلق بن جائے، تو پھر دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کام بناتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم اللہ فرما رہے ہیں ہم وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وہ بندہ مر گیا اس کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل؟ ایک انسان کا بنانا اور اربوں انسانوں کا بنانا کوئی مشکل نہیں، برابر ہے۔ ایک قطرہ اور سمندر کے سمندر بنانا کوئی مشکل نہیں، وہاں تو کن فرمایا ہو گیا۔ اس لیے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وہ اللہ کی ذات ایسی، بندہ مر جائے اس کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اعمال بھی لکھ لیے، ان اعمال کے نشانات بھی لکھ لیے۔ اعمال جو انسان نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی لکھ لیے، برے اعمال کرتا ہے وہ بھی لکھ لیے، ان نیک اعمال کے جو اچھے اثرات ہیں وہ بھی لکھ لیے، جو برے اعمال کے برے اثرات وہ بھی لکھ لیے۔ آج یہ بھی ایک بات ہے، آج نیکی کی طرف تعاون کرنے والا کوئی نہیں، نیکی کی طرف تعاون کرنے والا، نیکی کی طرف چلانے والا، کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ قائم کیا، جو بندہ اس پر چلتا چلا جائے گا، قائم کرنے والے کو اللہ پورا ثواب عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ کسی کو آپ نے قرآن سکھا دیا، وہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا اس بندے کے نام اعمال میں ثواب آتا رہے گا۔ کسی کو آپ نے نماز پڑھنا سکھا دی، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب ملے گا۔ آج کل کون ہے جو کسی کو قرآن سکھائے، کسی کو نماز سکھا دے، کسی کو ذکر سکھا دے، کسی کو دین سکھا دے، کسی کو اللہ کا حکم بتا دے کہ پردے کی تلقین کر دے، میرے پردے کی تلقین کی وجہ سے اس کی زندگی میں پردے آ گئے۔ عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، دوسروں کا تذکرہ۔ کبھی یہ بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ کی فرما برداری آ جائے؟ اللہ کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضور کی سنتوں کا تذکرہ، حضور کے پیارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا تذکرہ، امت کی ماؤں کا تذکرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ۔ گھروں کے اندر اس کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نہیں، دنیا کی باتیں ہی اتنی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ تذکرے غائب ہو گئے۔ وہاں تو اب برائیاں برائیاں برائیاں، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا وہ بن گیا کہ برائی خود تو کی، ایسی برائی پیدا کر کے چلا گیا کہ جب تک یہ سوشل میڈیا باقی، اس کی قبر میں بھی اس برائی کا ساری سزا پہنچتی رہے گی۔ برا چینل بنا لیا، گندی فلموں کا، ننگی فلموں کا، گانوں کا، چھوٹے چھوٹے کلپس کا، ڈراموں کا، فلموں کا، یہ کلپس بنا دی، چینل بنا لیا، کما رہا ہے اس سے بڑھ کر، وہ کما رہا ہے، حرام آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، اس کے پاس جو کچھ آ رہا ہے یہ گندی چیزوں سے سب حرام آ رہا ہے، اور یہ مر گیا، یہ چیز باقی رہی، ختم نہیں ہوئی۔ اس کے مرنے سے وہ برائی مری نہیں، بلکہ برائی تو ابھی پیچھے زندہ ہے، اس کا ثواب بھی اس کو، اس کی عذاب بھی اس کو وہاں پہنچتا رہے گا۔ جس طرح نیکی کا ثواب قبر میں پہنچتا رہتا ہے، برائی کا وبال بھی قبر میں پہنچتا رہے گا، قیامت تک چلے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، ہمیں اسی چیز میں پھنسایا جا رہا ہے، برائی برائی برائی، اتنی برائی کا تذکرہ، اب وہ برائی ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس برائی کو باقاعدہ لانچ کر رہے ہیں، ہم اس برائی کو باقاعدہ دوسروں کی طرف بھیج رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس برائی کے اوپر لائکس اور فارورڈ دیکھ رہے ہیں کتنے ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ برائی آگے کتنی گئی، باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ ایک ایک گناہ
گناہ کو گناہ سمجھے اور ایک گناہوں کو نہ سمجھے اور گناہ کو بھی آگے چلتا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عمل بھی لکھ لیا, اس کے آثار بھی لکھ لیے, قیامت والے دن چھوٹ کر نہیں جا سکتے. نیک عمل ہے, اچھا اثر پیچھے چھوڑا, اچھی نیک اولاد چھوڑ کر گئے, اس کا اثر پہنچتا رہے گا. قرآن چھوڑ کر گئے, اثر پہنچتا رہے گا. کوئی کسی جگہ مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, مسافر خانہ بنا دیا, کنواں لگوا دیا, کس جگہ پانی کا انتظام کر دیا, تم چلے گئے, تم ختم ہو گئے, لیکن تمہاری نیکی پیچھے قائم ہے. جب تک نیکی باقی تو اس کا ثواب تمہیں قبر میں بھی پہنچتا رہے گا. اعمال, نیک اعمال بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ بری اولاد چھوڑ کر گیا, برے اعمال چھوڑ کر گیا, ایسے اعمال جو دوسروں کے لیے نقش قدم بن گئے اور ان کے اوپر چلنے والے لوگ بن گئے کہ گھر کے اندر بری رسم و رواج پیدا کر دیے, گھر کے اندر بدعات بنا دی, خواتین خاص طور پر ایسے رسم و رواج بنا کر پیدا کر کے چلی گئی کہ اب بیٹیاں بھی اسی رسم و رواج پر اپنی شادیاں, اسی رسم و رواج پر اپنی غمیاں, یہ عورت دنیا سے چلی جائے گی لیکن یہ برائی اس کا پیچھا کرتی رہے گی اور قبر میں اس کا وبال پہنچتا رہے گا. یہ قرآن رب کا کہہ رہا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دی. اس لیے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, بہت محتاط رہیں. اس وقت اس لت کے اندر بہت سارے لوگ جا چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری بھی اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی, اعمال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنا ایمان اپنے ساتھ سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دے. اور آگے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز ہم نے لکھ لی حفاظت کے ساتھ ہم نے گن لی ہے. جس میں وہ ایک کھلی کتاب کے اندر ہے, وہ نامہ اعمال کے اندر ہے, اور وہ نامہ اعمال کل سب کو دے دیا جائے گا. اقرا کتابک, اب تو اپنا نامہ اعمال پڑھ, اب نامہ اعمال پڑھ. یا نامہ اعمال دے دیا جائے گا ہر انسان کے سامنے. اس کی پوری زندگی ساری کی ساری کتاب کی طرح سامنے آ جائے گی. دیکھتا چلا جائے گا ارے اس کتاب نے تو کچھ بھی نہ چھوڑا, میری تو ساری چیزیں اس کے اندر لکھ دی گئی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. پھر وہ آدمی جو اونچے درجے میں, اعلیٰ درجے میں پاس ہوا, کامیاب ہو گیا, وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال آ کر پڑھو, اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے. آج مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ. کیوں؟ دنیا کے اندر ایک خشیت دل میں تھی, احساس تھا میری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے, اس لیے اپنی اجتماعی زندگی, اپنی دکان کی زندگی, اپنی گھر کی زندگی, اپنی انفرادی زندگی اللہ کی فرما برداری میں نے گزاری. مجھے یقین تھا انی ملاقٍ, ملنے والا ہوں یقین بہ یقین, اللہ سے ملنے والا, اپنے حساب و کتاب سے ملنے والا, مجھے اس پر یقین تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آج نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. آج مزے ہی مزے ہیں, آج مزے ہی مزے ہیں. بلند باغات کے اندر جاؤ اور وہاں پر قریب ترین پھل لگے ہوئے ہیں, خوب مزے سے کھاؤ, جو تمہارا دل چاہے کھاؤ. آج کے دن تمہیں مزیدار زندگی دے دی گئی. جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارتا ہے, جنت میں جا کے من چاہی زندگی گزارتا ہے. من چاہی زندگی تو ملے گی, لیکن اگر کوئی دنیا میں من چاہی گزارے گا تو پھر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ زَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا تو پھر وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا جاتا. آج نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی. آج کے دن کوئی آپ کی منصب, رتبہ, عہدہ کچھ کام آنے والا نہیں. آج تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا. حکم ہوگا اس کو پکڑو, 70 گز لمبی زنجیر اس کے گلے میں ڈال کو اس کے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو. یہ وہ کیفیت, وہ آخرت کا منظر. اس لیے اللہ نے فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز گن لی ہے, ہم نے گن لی, لکھ لی ہے ایسی کتاب کے اندر جس سے مٹ نہیں سکتی. مٹ سکتی ہے میری زندگی کے اندر اگر میں توبہ طائب ہو جاؤں, اگر میں رب کے در پر آ جاؤں, اگر میں رب کے در پر آ کر جھک گیا, میں نے رب کے در پر اپنا سر جھکا دیا, میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی میں کو مار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیا, تو پھر اس سے سب کچھ حذف کر دیا جائے گا. نہ صرف کتاب سے مٹا دیا گیا, لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دیا جائے گا. اور پھر ایسا بھی نہیں یہ مٹی ہوئی جگہ ہے, خالی چھوڑ دی گئی, بلکہ وہاں لکھ دیا جائے گا یہ آئندہ سال لبیک اللہم لبیک جا کر پڑے گا.
یہ لکھ دیا جائے گا، یہ تلاوت قرآن کریم، یہ سورہ یاسین، یہ صبح شام یہ تلاوت، یہ ذکر، وہ ساری جگہ پھر بھر دی جائے گی. کس سے؟ اچھے اچھے اعمال کے ذریعے، تاکہ قیامت والے دن کوئی فرشتہ بھی اس کو یہ نہ کہہ سکے گڑبڑ ہے، یہاں تو جگہ خالی ہے، کچھ نہ کچھ تو نے گڑبڑ کر رکھی تھی. اللہ ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے مہربان، ایسے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، وہ اس برائی کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتے، ریکارڈ بھی ختم، یاد کرنے والے بھی ختم، بلکہ اس برائی کی جگہ اللہ بندے کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں. تو پھر ایسے پیارے اللہ کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ خشیت آنی چاہیے دل میں کہ نہیں آنی چاہیے؟ اس کا طریقہ اگر نہیں، قرآن کی روزانہ تلاوت جو اہتمام کرے گا، یقیناً اللہ دل کے اندر عطا فرما دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه وجله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. أني مغلوب فانتصر. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، سورہ یاسین میں جو فرمایا گیا کہ حضور کی نصیحت اس پر اثر کرے گی جو خدا رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے. یا اللہ، یہ والی خشیت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. مولا کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، پوری امت مسلمہ کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ یہ خشیت اللہ سب کو نصیب فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہماری تنہائیاں یا اللہ یا اللہ یا ذی الجلال والاکرام ہماری جلوتیں یا اللہ پاکیزہ فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی خشیت محبت کے ساتھ ہمارے دلوں میں عطا فرما. اپنی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں، خواتین کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب اپنے فضل سے پوری فرما دے. اپنی زندگی کو اپنے محبوب کے طریقوں پر کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، خصوصاً نوجوان نسل کو یا اللہ بچوں اور بچیوں کو پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین ہم سب کو یا الہ العالمین حیات طیبہ نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام مزیدار زندگی عطا فرما. اے الہ العالمین مزیدار زندگی کے لیے جو اعمال ہیں وہ مزے والے اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نافرمانی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ
ہماری خشک آنکھوں کو یا اللہ ان کے اندر یا اللہ اپنی خشیت سے آنسو پیدا فرما. ان خشیت سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے یا اللہ ہمارے دلوں کو یا اللہ سرسبز و شاداب فرما دیجیے. مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ میں تبدیل کر دیجیے. لباس فاسقانہ کو لباس دوستانہ میں بدل دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے دل کے سیپ میں اپنی محبت کا موتی عطا فرما دے. محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. محرومی کا لفظ زندگی سے نکال دیجیے. ہم اقراری مجرم ہیں اپنے گناہوں پر. مولا کریم اقراری مجرم یا ذل جلال والاکرام. عمر کے قیمتی ماہ سال گزر گئے. یا اللہ یا اللہ یا الہ العالمین اب آپ کا بننا چاہ رہے ہیں. یا اللہ نفس و شیطان معاشرہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. یا ذل جلال والاکرام ان سب رکاوٹوں کو دور فرما کر یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما کر یا اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیجیے. یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا دیجیے. اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے. ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ان کی آخرت کی منازل اونچی سے اونچی عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم میں سے جن کے دونوں والدین یا ایک دنیا میں موجود ہیں یا اللہ انہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو لمبی عمر نصیب فرما. یا اللہ اعمال کے ساتھ صحت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما. مولا کریم ان کی ہر بیماری پریشانی دکھ درد تکلیف دور فرما. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں چین و سکون کے خزانے نازل فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون کے خزانے نازل فرما. نظر بد سے حسد سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام بدخواہی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو بدخواہی سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، کبر سے، ریا سے، نفاق سے پاک فرما دیجیے. مولا کریم اپنے یا اللہ مقربین میں شامل فرما لیجیے. یا ذل جلال والاکرام یا الہ العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. بار بار حرمین شریفین کی حاضری، مقبول حاضری، با ادب حاضری اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اللہ نصیب فرما. یا الہ العالمین اس سال جتنے حضرات نے، جتنے لوگوں نے، مرد و عورتوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا یا اللہ سب کے لیے تمام اسباب مہیا فرما. خیر و عافیت کے ساتھ حج کے تمام کام ان کے مکمل کروا. اور جتنے حضرات اس سال حج کر کے آئے اور پچھلی زندگیوں میں کر کے آئے سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر یا اللہ سب کو اپنی پوری زندگی با تقوی یا اللہ اپنے محبوب کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین جتنے ہمارے اعزہ اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے، دوستوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے یا اللہ دنیا سے جا چکے، اس طرح بھائی نثار کا انتقال ہو گیا، سب کی قبر کو نور سے منور فرما. سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما. ہمارا نامہ اعمال بھی کل قیامت والے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے. اللہ یا اللہ حساب یسیر عطا فرما. حساب یسیر نصیب فرما. حساب یسیر نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا حی یا قیوم ثبت یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.